औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान अली बाजवा, चीफ़ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलाइंस। 11 जनवरी 2023 तमाम वफाकी व सूबाई मुलाजमीन को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इम्पॉर्टेंट तरीन वीडियो है पेंशन के हवाले से। ये मैं वफाक और पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेटली वफाक से चीज़ें जो है सूबों में जाती हैं और इम्प्लीमेंट होती हैं। पंजाब की लीव इनकैशमेंट के हवाले से, वफाकी मुलाजमीन के जो मकानात के रूल्स वगैरह हैं वो उसकी जो है एक बड़ी वारदात इस हवाले से डाली जाने लगी है, उसके हवाले से अपडेट करूँगा। प्लस हमारा जो वन टाइम डिस्पेंसेशन थी अपग्रेडेशन, उसमें हमारे जो है सिविल सर्वेंट्स को दिया और बेसिक पे के स्केल के ऊपर जो दूसरे साथी थे वो उसके अंदर से अभी तक नहीं हुए। खटाई में पड़ा हुआ है तमाम डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहाक मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन के हवाले से। इस मैसेज को शेयर भी करें। सबसे पहले तो जो मुबारकबादें बहुत से साथियों ने ली वैसे चीफ़ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलाइंस, मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आप लोगों को टाइमली जो है चीज़ों के मुतल्लिक जो इन्फॉर्म कर दूं। और इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, हमने अवेयरनेस कैंपेन चलाई तमाम सूबों में भी और पंजाब में भी, गिरफ़्तार भी हुए। और ख़बर ये थी कि जी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस ने जो है फ़िलहाल इसको जो है वो रोक दिया है पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से। तो आज की जो लेटेस्ट अपडेट है, इत्तला मिली, डॉक्यूमेंट जो मेरे हाथ में आए हैं, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को जो है फाइनेंस डिवीज़न ने ख़त लिखा है 4 जनवरी को, और उसके हवाले से उनकी कंकरेंस मांगी है और पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन का जिक्र किया गया है इसके अंदर। और कहा गया है कि 15 जनवरी के बाद जो ECC की मीटिंग होनी है उसके अंदर इसकी अप्रूवल ली जाएगी। तो मुलाजमीन इसकी तैयारी रखें। ख़ास तौर पे लीव इनकैशमेंट के हवाले से एक वादा भी किया गया हमसे और वो वादा वफा नहीं हुआ, और इसी वजह से हम इंशाल्लाह ताला 18 तारीख को डिवीज़न की सतह पे और 25 तारीख को जो है हम प्रोटेस्ट के ऊपर जा रहे हैं लाहौर में। मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। ये पेंशन इस्लाहात एवरेज की बेसिक पे के ऊपर जो है तकरीबन 70% 36 महीने की, और वो तमाम चीज़ें मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपसे शेयर कर चुका हूँ। जो अभी मकानात के हवाले से है, मैं वफाक के तमाम मुलाजमीन को बताता चलूँ कि 15(2)B जो आफ्टर रिटायरमेंट जो है बाप का मकान बच्चे को अलाट हो जाता था, एक तो उसको ख़त्म कर रहे हैं। इसके लिए जो है समरी जो है इन्होंने मूव की है, जो रूल्स हैं उसकी कंकरेंस के लिए। इसके अंदर मज़ीद जो काम डाला जा रहा है वो ग्रेड 11 तक जो है उसको बी टाइप, 12 से लेके 14 तक जो है C टाइप, 15 से 16 वाले को D टाइप, और 17 एंड अबव जो है इसकी कैटेगरीज़ को चेंज करने लगे हैं। जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर लेते थे साथी आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ, इसको शेयर करें, उसको ख़त्म कर रहे हैं और काफ़ी चेंजिंग रूल्स के अंदर लेके आए हैं। तो इस हवाले से बड़ा क्लियर कट मैसेज है मेरा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स को, कि ये कहते हैं जी कि बाप का मकान बच्चे को हो जाता है और फिर पोते को भी हो जाता है। तो आप ये देखें कि उनकी फैमिलीज़ ने जो है वो सर्व किया हुआ है, 40-40 साल हो गए हैं। इसी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स के अंदर 2 इदारे आते हैं, PHA पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी और हाउसिंग फाउंडेशन जो है। आप सरकारी मुलाजिम को रिटायरमेंट के ऊपर जो उन्होंने आपको इंस्टॉलमेंट्स मेंबरशिप और पैसे दिए होते हैं, उस मुलाजिम को आप बाकब्ज़ा प्लॉट दें, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और उसके बाद बेशक आप मकान ना दें, बट ये तो बिल्कुल उसी तरह से है कि एक बंदा दूसरे शहर से आता है, 40 साल सर्व करता है, इधर ही शादी हुई, बच्चे बड़े हुए, और आपने मकान उसका उठाया और उसको रोड के ऊपर ले आए। और यही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अंडर जो इदारे आते हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उनको सिक्योर किया जाए। ये बहानेबाजी नहीं। और ये जो
رول 15(2)(b جو ہے بچے باپ سے بچے والا جو ہے ختم کیا جا رہا ہے کہ جی وہ اپنے بچوں کو وہاں پہ لگا دیتے ہیں یا کچھ ہے، تو ہم اس کی جو ہے بالکل بھرپور جو ہے میرٹ کے اوپر جو بچہ بھرتی ہوتا ہے، سفارش پہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اس کا حق ہے۔ مکان کے حوالے سے بالکل اس کی بھرپور رجسٹرنس کی جائے گی، اور کیٹیگریز جو میں نے اس کے اندر بتا دی ہے کہ 11 تک جو ہے صرف بی ٹائپ، 12 سے لے کے 14 تک سی، یہ تمام ملازمین ذہن میں رکھیں، آپ انٹائٹلڈ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ون ٹائم جو ڈسپنسیشن تھی وہ اپنے پچھلے سکیل کے اوپر لے گا۔ ٹائم سکیل پرموشن اسی لیے لی گئی تھی کہ 30 سال سے بندہ ایک سکیل کے اندر ہوتا ہے، اسے وہ پرکس اینڈ پریویلیجز ملنی چاہیے۔ تو تمام بینیفٹس کے اندر یہ مکان وغیرہ بھی آتے ہیں، یہ بھی آپ ساتھیوں سے جو ہے وہ چھینے جا رہے ہیں۔ مکانات کا ہو گیا۔ ون ٹائم ڈسپنسیشن جو یہاں پہ دی گئی ہے گریڈ 1 سے 16 تک ابھی رہتے ہیں، اور خاص طور پہ پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشنز کے اوپر اب پینشن کی طرف تو آ رہے ہیں۔ جو دیگر ایشوز ہیں جس کے اندر ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس کے اندر 100% اضافے کے لیے کہا گیا تھا، اس کی طرف تو کوئی نہیں آیا۔ اور جو ڈپرائیوڈ امپلائیز ہیں، جو اصل ایشو تھا تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کا، گریڈ 17 سے اوپر کی تفریق تو ختم کر دی گئی، ماشاءاللہ 150% دے دیا گیا گریڈ 1 سے 16، اور دیگر اداروں کے بھی جو ہے اٹیچ ڈپارٹمنٹس کے ان ساتھیوں کو محروم رکھا گیا ہے۔ تمام ساتھی بھرپور تیاری رکھیں، اس میسیج کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ترتیب کے ساتھ 18 تاریخ کو ہی تمام ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کر کے اسلام آباد کے اندر بھی جو ہے ہم پروٹیسٹ پہ جائیں گے۔ جو پنجاب نے کال دی ہے، اپنے پنجاب کے بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مردم شماری کے پیسے تھے ہمارے ملازمین کے، اطلاعات کے مطابق سمری ECC کو گئی ہوئی ہے، بہت دفعہ یہ سمری موو ہو گئی۔ یہ مردم شماری والے ملازمین کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ اپنے مطالبوں کے حوالے سے آپ نے سیکریٹریٹ، وزارت خزانہ اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے 18 تاریخ کو اپنی شرکت کو یقینی بنانا ہے۔ بہت سے ساتھیوں کا گلہ شکوہ اس حوالے سے رہتا ہے، اور میرا آپ تمام ملازمین کے لیے میسیج ہے کہ اپنے اپنے اضلاع میں، پنجاب میں تو آپ کریں گے، دیگر صوبوں میں خیبر پختونخوا میں بھی میری یہ ریکویسٹ ہے خیبر پختونخوا کے قائدین کو کہ فوری طور کے اوپر جو ہے وہاں پہ میٹنگ کال کریں اور آئندہ کا لائحہ عمل دیں۔ جو پہلے ہم نے ترتیب دیا تھا وقتی طور پہ کام رک تو گیا تھا، یہ آپ کے اتفاق، اتحاد اور اس کی وجہ سے تھا کہ 8 اگست کا جو معاملہ تھا، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، تقریباً 5 مہینے جو ہے اس کو ہم روکنے میں کامیاب رہے، اور ابھی معاملات جب نیچے ہوئے ہیں، الیکشن کے اندر بزی ہیں، تو ان کی کوشش تھی کہ چھپ چھپا کے جو ہے یہ معاملات کر لیے جائیں۔ قطعاً ایسا نہیں ہوگا، ایک ایک چیز کے اوپر نظر ہے۔ آپ ملازمین کا کام ہے کہ عملی طور پہ آپ نے نکلنا ہے۔ لاسٹ میسیج بھی تھا فنڈنگ کے حوالے سے، ملازمین سے میں نے ریکویسٹ کی تھی، اکاؤنٹ نمبر اپنے ذاتی دیے تھے کہ میں اس کا اکاؤنٹیبل بھی ہو سکوں اور آپ کو جواب بھی دے سکوں۔ 033251777956 ایزی پیسہ، جیز کیش اسی نمبر کے اوپر تھا، اور لائبلٹیز جو ہے 1,90,000 کے قریب تھی، جس میں سے اگر صرف وفاقی ملازم بھی 1 روپیہ دیتا تو یہ تقریباً 4 سے 5 لاکھ بنتا تھا، مگر یہ غالباً میری تنخواہ اور اس کو ملا کے تقریباً 1 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے جن ساتھیوں نے کنٹریبیوشن کی ہے، میں بہت شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، بٹ دس از ناٹ انف۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ پروٹیسٹ پہ جانا ہے، دیگر معاملات ہیں، پریس کانفرنس ہمیں کرنی ہے، اور بغیر فنڈنگ کے یہ معاملات نہیں ہو سکتے ہیں۔ دفاتر میں جا کے جو ہے فنڈنگ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر تمام ساتھیوں کے اوپر جو ہے ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس میسیج کو شیئر بھی کریں۔ 18 تاریخ کو وفاق کے اندر پروٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، پنجاب پورے میں اضلاع کے لیول کے اوپر، اور حکومت کو بھی یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں۔ بصورت دیگر جو ہم قطعاً نہیں چاہتے الیکشن کے بائیکاٹ کی آپشن بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم سے یہ کام نہ کروائیں کہ پینشن اصلاحات اور یہ سارے کٹ جو لگا رہے ہیں، جس ٹہنی پہ ہم بیٹھے ہیں اسی کو ہمارے سے کٹوایا جا رہا ہے، یا چھری وہی تیز ہم سے کروائی جا رہی ہے جو ہماری گردن پہ چلے، تو ایسا قطعاً نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے اندر جو پینشن کنٹریبیوشن سسٹم کے حوالے سے آئے، میں ذاتی رائے دوں گا
دیگر ساتھیوں کی اس کے اوپر مختلف ہو سکتی ہے کہ پینشن کنٹریبیوٹری فنڈ جو ہے سی پی فنڈ وہ لاگو کیا گیا ہے اور وہ آنے والے ملازمین کے لیے ہے، تو میں اس کی حمایت تو نہیں، مخالفت بھی نہیں کروں گا، کیونکہ آج کی ڈیٹ تک جو ملازم ہے ہم اس کے حقوق ہی اگر ڈیفینڈ کر لیں، اس کی مراحت کو ڈیفینڈ کر لیں، تو یہی بہت بڑی چیز ہوگی ہمارے لیے۔ اس کے اندر صرف ایک شق جو ہے وہ ذرا ٹیکنیکل ہے سی پی فنڈ کے حوالے سے، کہ ڈیٹ آف ریگولرائزیشن کے ڈسپائٹ بھی خیبر پختونخوا میں بھی یہی کیا کہ آج کی ڈیٹ سے پہلے اگر کوئی بندہ ریگولر ہوتا ہے تو یہ اس کا رائٹ ہوگا، تو وہ ریگولرائزیشن والی شک کے اوپر ہمیں اختلاف ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف بھی ہم آواز اٹھائیں گے۔ آج کی ڈیٹ میں جو میرا ملازم بھائی ہے اس کے حقوق کے جو ہے ہم دفاع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو پنجاب میں دوران سروس فوت ہونے والوں کے لیے کیا گیا، انہوں نے جی مراعات ہی ختم کر دی ہے، وفاق میں ہم نے ریگولر کروائے ہیں اور وہاں پہ کانٹریکٹ کے اوپر بھی جو ہے بچے کو بھرتی نہیں کیا جا رہا۔ لاسٹ پوسٹ میں نے پن کی ہے، فنڈنگ کسی بھی تنظیم، کسی بھی ایکٹیویٹی، کوئی بھی معاملہ ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کے حقوق کی انشاءاللہ تعالیٰ لڑائی لڑتے رہیں گے، آخری حد تک جائیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور 18 تاریخ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ایک کمرے میں جا کے بلانا پڑے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ تک اویئرنیس میسیج اور یہ پہنچا دوں تمام گروپس کے اندر، اپنی والز سے اس کو شیئر کریں تاکہ ہر ملازم تک کم از کم یہ آواز پہنچ سکے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ آج سے تقریباً 4 سال پہلے میں بھی اسی طرح کی ایک پوسٹ دیکھ کے جو ہے سامنے آیا تھا، اور ہمارے بہت سے ایکٹیو ساتھی اس کے اندر آ سکتے ہیں۔ آپ اس کو شیئر کریں، اویئرنیس دیں، انشاءاللہ تعالیٰ 18 تاریخ کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اپنے وفاق کے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کر کے ہم آگے کا لائے عمل دیں گے۔ بہت شکریہ۔